نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو اور میرے عزیزو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، مالدار آدمی جو نصاب کا مالک ہوتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے، ان پر اپنے مال سے 40واں حصہ اللہ کے راہ میں محتاجوں اور مسکینوں کو دینا فرض ہے۔ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کے مال پر جو مسکینوں اور محتاجوں کا حق متعلق ہوتا ہے، اس کو ادا کرنا اس پر فرض ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو خیرات کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، صدقہ اللہ جل شانہ سے کاروبار ہے، صدقہ اللہ جل شانہ سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا ہے۔ صدقے کے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ ایک فضیلت جیسا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث آپ کے سامنے میں نے ذکر کی تھی کہ بلا شبہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ مطلب یہ کہ صدقہ کرنے والا بری موت سے مامون اور محفوظ رہتا ہے۔ موت کے وقت شیطان اس کو وسوسوں میں مبتلا نہیں کر سکتا، یا ایسا آدمی کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا جس میں وہ صبر کا دامن چھوڑ کر کفر کے الفاظ کہہ دے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، اس حدیث میں صدقہ دینے والے کے لیے حسن خاتمہ کی بشارت ہے کہ اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے والا حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے نوازا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جیسے ایک مجلس میں نے عرض کیا تھا، مال کا ہونا فی نفسہ ہی یہ کوئی قبیح اور قابل ملامت چیز نہیں ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے۔ جیسے کہ صدقے کے متعلق آپ کے سامنے یہ بات میں نے عرض کی۔ اب جو حدیث آپ کے سامنے آئی، اسی مضمون کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے والا مرنے کے وقت شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے صدقہ کرنے والے کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس سے مرض کی شدت میں ناشکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکلتے، اور یہ صدقہ اس کی ناگہانی موت سے رکاوٹ بنتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، شرط یہ ہے کہ صدقہ اپنے شرطوں کے ساتھ، جب ہی وہ عند اللہ صدقہ ہوگا۔ اب اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے، صدقہ دینے والا احسان نہ جتلائے۔ اگر آدمی کسی کو صدقہ کر دیتا ہے، کسی محتاج کو، ضرورت مند کو، کسی مسافر کو، کسی مدرسے میں دے دیتا ہے، تو احسان نہ جتلائے۔ جس کو دے رہا ہے اس کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مال پاک اور حلال، مال پاک اور حلال سے صدقہ کرے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ صحیح نیت سے دے، اللہ کی رضا مطلوب ہو، صدقہ اس کو دے جو اس کا مستحق ہو۔ ان شرائط کے ساتھ میرے عزیزو، جو صدقہ دے گا انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرے گا اور بری موت سے بھی حفاظت کروائے گا۔
اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔